میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی طرح میں حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ سرکار علیہ السلام فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب سرکار علیہ السلام افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے، عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر اپنی گود سے سفید کاغذ میرے آقا فرماتے ہیں میں نکالوں گا اور اسے دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا، بسم اللہ۔ بس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے، اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار کے فرشتوں، او اینجلز آف مائی اللہ عز و جل پلیز اسٹاپ، اے اللہ عز و جل کے فرشتوں رکو۔ اور میں اس بندے سے تو بات کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی سعادت اور کرامت رکھتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے۔ آپ کون ہیں؟ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے، درود پاک پڑھنا دنیا میں تو مشکلوں کو دور کرتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ درود پڑھنا درود پڑھنے والے کو کام آئے گا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا
کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور ناظمین، غور فرمائیے، درود پاک کے اس قدر فضائل ہیں۔ صبح سے شام ہمارا ایک جدول ہے، ہم پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، لیکن سوچئے اس پورے دن میں ہم درود پاک کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو تو ہم درود پاک کی دعوت دے رہے ہیں مگر ہم درود پاک پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ درود پاک کی کثرت میں کمی ہے تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم جو ہمارا مدنی انعام ہے ہم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سکسیس، کامیابی، یہ ایک ایسی خواہش ہے، ایک ایسی تمنا ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں انسکسیسفل پرسن رہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے اور کامیابی اس کے قدم چومے، جس کام میں میں ہاتھ ڈالوں وہ کام کامیاب ہو جائے اور کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھوں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر اپنی روز مرہ کے معمولات پر نظر دوڑائیں، چونکہ یہاں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، یا اگر دعوت اسلامی کے وہ ذمہ داران بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو اول دوم سوم طلبہ میں میرا نام رہے، میں اگر استاد ہوں تو میرا شمار جامعۃ المدینہ کے اچھے اساتذہ میں ہو جائے، میں اگر ناظم ہوں تو ٹاپ ناظمین میں جناب میں کامیاب، میرا جامعہ کامیاب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا اگر ذمہ دار اس وقت سن رہا ہے تو اس کے ذہن میں تمنا ہوتی ہے میرا علاقہ، میرا ڈویژن، میرا شہر مدنی کاموں میں ترقی کرے۔ انسان ہر شعبے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سکسیسفل رہوں، میں کامیاب رہوں، مگر وجہ کیا ہے؟ کام میں اگر 12 کام کرتا ہوں تو 1-2 میں کامیابی مل گئی تو مل گئی، باقی کے اندر نارملی جو ہے میں پیچھے رہ جاتا ہوں یا ناکامی مجھے ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سب باتوں کا جواب بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی اس کو کام کرنا ہے وہ کرے تا حصول کامیابی، جب تک ٹل دا سکسیس، جب تک سکسیسفل نہ ہو جائے، جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس کام کو استقامت کے ساتھ کنسسٹنٹلی کرتا رہے، استقامت اپنائے رہے، اور یقیناً پابندی کا اختیار کرنا۔ جبھی تو کہتے ہیں استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کے ہے، پابندی سے کرنا جو ہے وہ ہے مشکل کام۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ استقامت کہتے کس کو ہیں، اور پھر استقامت حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور اگر حاصل کر لیا جائے تو ملتا کیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وجہ یہ ہے انسان جو ہے فطرتاً اس کی طبیعت جو ہے نا وہ جلد باز ہے، وہ جلدی کرتا ہے ہر کام، لا ابالی پن ہے اس کے اندر، اور کسی کام کو وہ استقامت سے نہیں کرتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی کام کو انجام تک پہنچاتے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور کامیابی اس سے دور رہتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو، مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم ہو، اساتذہ کی شفقت آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کام استقامت سے کریں
تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک ننھا سا قطرہ ہے، مسلسل کنٹینیوسلی ڈراپ آف واٹر اگر اسٹون پر گرتا ہے، ایک ننھا سا قطرہ مسلسل پتھر پر گرے، حالانکہ اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس میں کمال کیا ہے؟ استقامت ہے۔ کنسسٹنٹلی وہ ایک لگاتار گرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ پتھر میں بھی سوراخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کام اگر استقامت کے ساتھ چھوٹا کیا جائے وہ کامیابی دلا دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، چونٹیاں جمع ہوتی ہیں، اور اس روٹی کے ٹکڑے کو، حالانکہ وہ بڑا پیس ہوتا ہے، کھانے کا کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے لیں، کوئی کھانے کی چیز لے لیں، حالانکہ وہ بظاہر ایک بڑی چیز ہے، چونٹی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر چونٹیاں اس کے گرد جمع ہو جائیں، چند چونٹیاں جمع ہو کر اگر اس پر کوشش کرنے لگیں، وہ گرتی ہیں، پڑتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چونٹیاں اس کھانے کے ٹکڑے، اس پیس آف روٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے طلباء، اے میرے اساتذہ، اے ناظمین، اے مجلس کے اسلامی بھائیوں، آج ہم بعض اوقات جامعات میں ترقی نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ ایک طالب علم یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں پڑھتا تو ہوں مگر مجھے کامیابی نہیں ملتی، میں ایک اچھا انسان، پرفیکٹ میں طالب علم بننا چاہتا ہوں مگر میں اس حد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ارے ایک چھوٹی چونٹی وہ اگر مسلسل کوشش کرتی ہے، کامیابی اسے مل جاتی ہے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ارے گھبرائے وہ جس کا عطار نہیں ہوتا، عطار کے مرید ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، حنفی ہیں، غوث پاک کے غلامی کا پٹا گلے میں ہے۔ ہمت تو باندھیے، کنسسٹنٹلی کام تو کیجئے، استقامت کا دامن تو تھامیے، پھر کامیابی آپ کے قدم نہ چومے تو پھر دیکھیے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں، آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی جاری رکھتا ہے اور اس میں محنت بھی کرتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ طالب علم ایک دن مفتی بن جاتا ہے، وہ طالب علم استاد بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، اپنے ادارے کا ایک نامور استاد بن کے نکلتا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخ اٹھائیں تو اس نے استقامت کے ساتھ کنسسٹنٹلی اسٹڈی کی ہوگی، استقامت کے ساتھ اس نے پڑھائی کی، وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ چائلڈ لیبر کا قانون نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں غربت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جا کر مکینک کا کام کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ چھوٹو جو ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد استاد بن گیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کام چھوڑا نہیں، وہ سیکھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا، اور اب اس نے اپنا گیرج، اپنا جو بھی اس کا معاملہ تھا اس نے کھول لیا۔ اسی طرح مبلغ کے بارے میں دیکھ لیں، ایک تو وہ ہے جو درس دیتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے مجھے درس دینا ہی نہیں آتا، میں بیان کیسے کر سکتا ہوں، بھائی میرے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مجھ سے بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک مبلغ وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا رہتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بیان کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بہترین مبلغ بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں۔ اسی طرح لکھنے والوں کو دیکھ لیں، کچھ اسلامی بھائی کی عادت ہوتی ہے لکھنے کی، لکھتے کوشش کرتے ان کی تحریر پورے جامعہ میں سب سے اچھی تحریر ہو جاتی ہے، مصنف بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے ایسا نہیں کہ خواب میں لکھنا سیکھا اور صبح کتاب لکھ دی ہوگی، انہوں نے کوشش کی، اس طرف اپنا ذہن لگایا اور کنسسٹنٹلی استقامت کے ساتھ یہ کام کیا، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ارے مریض کی بات لے لیں، جو مریض ہوتا ہے، ایک مریض وہ ہے جو بیمار تو ہے، اس کے پاس دوائی لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ایک دوائی کھاتا ہے، دوسرا کورس نہیں کرتا، بیمار ہی رہتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد بیماری حملہ کرتی ہے۔ مگر جو مریض استقامت کے ساتھ اپنا علاج کرتا ہے، بات وہی ہے شروع میں جو میں نے کہی تھی، اللہ کی رضا شامل ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہو، اس مریض کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ استقامت اگر کنٹینیوسلی ہو، مسلسل کام کیا جائے تو اس میں کامیابی قدم چومتی ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس کے برعکس اگر انسان جو چیزیں ناکام ہونے پر اسے ملتی ہے نا، ہم چھوڑ تو دیتے ہیں عجلت کی بنا پر اور جلد بازی کی بنا پر، نہیں کامیابی ملتی تو استقامت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی سکون سے یہ سوچیں کہ اگر میں نے 8 سال پڑھا اور اچھا طالب علم نہ بنا تو مجھے نقصان کیا ہوگا؟ میری زندگی کے 8 سال کے بعد بھی مجھے عبارت پڑھنا نہ آئی،
8 سال کے بعد بھی میں تدریس کے قابل نہ بنا, 8 سال کے بعد بھی میں دعوت اسلامی کی کسی ذمہ داری کے قابل نہ بنا, تو میں نے اپنے زندگی کے ان 8 سالوں میں کیا کیا؟ ایک استاد, ایک ناظم اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں نے یہ کام استقامت کے ساتھ نہ کیا اور آگے جا کر اس کے نقصانات مجھے کیا کیا ملیں گے. تو اگر انسان ان تکالیف پر غور کر لے جو اس کو استقامت نہ کرنے کی وجہ سے جو ناکامی ملے گی, اس پر جو تکالیف ملیں گی, تو اس تکلیف کو بہت مشکل ہے برداشت کرنا. ابھی صبر کر لیجئے, ابھی استقلال اور مضبوط ارادوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ کام کیجئے, پھر کامیابی ملنے کے بعد زندگی بھر کا سکھ آپ کے لیے ہوگا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب استقامت کہتے کس کو ہیں یہ ہم نے سن لیا. استقامت کی اقسام کیا ہیں؟ استقامت کی بھی کچھ قسمیں ہیں, یاد رکھیے. ہر استقامت محمود نہیں ہے, ہر استقامت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی نہیں ہے. ہر کام کنسسٹنٹلی کرنا وہ بہت زیادہ سپیریئر نہیں ہے. اب استقامت کی قسمیں کیا ہیں؟ استقامت کبھی تو فرض اور واجب ہوتی ہے. استقامت کی 4 قسمیں, چاہیں تو نوٹ کر لیں میرے طلبہ. استقامت, پہلی استقامت کی قسم ہے فرض و واجب, دوسری قسم ہے مستحب, تیسری قسم ہے مباح, اور چوتھی استقامت کی قسم حرام. جی ہاں, استقامت کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے. اب فرض و واجب کون سی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں, یہ وہ استقامت ہے جس کا اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے. وہ کیا ہے؟ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, اگر نصاب وغیرہ ہے تو زکوٰۃ دینا, اگر فطرہ وغیرہ واجب ہو گیا تو فطرہ دینا, قربانی ہے تو قربانی وقت پر دینا. یہ وہ فرائض اور واجبات ہیں جس پر تو استقامت آپ نے کرنا فرض اور واجب ہے. اب دوسری جو استقامت کی قسم ہے وہ ہے مستحب, یعنی جس کو کرنے میں فائدہ ہے, ثواب ہے. وہ کیا ہے؟ نفل نماز, روزے اور ذکر و اذکار. اب مباح, یہ وہ استقامت ہے جس کو اگر کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, مطلب اس کے نہ کرنے پر کوئی پوچھ پرچھ نہیں ہے, کرنے کی اجازت ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. جیسے دنیاوی پڑھائی لوگ کرتے ہیں, اس پہ بظاہر کوئی دنیاوی پڑھائی میں, ہاں اگر اس میں اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں تو شاید کچھ ثواب کی صورت ملے گی اگر وہ جائز طریقے سے پڑھا جائے. ورنہ کئی ایسے زندگی کے امور ہیں جو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, موبائل فون پر گفتگو کرنا, جناب اب اس کے علاوہ بات چیت کرنا, دوستوں میں بیٹھنا, یہ اگر تو شریعت کے دائرے میں ہے تو مباح ہے, لیکن اس استقامت کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک استقامت ایسی ہے جو حرام ہے, اور بدقسمتی یہ ہے ہمارا معاشرہ اس استقامت میں بہت گرفتار ہے, اور وہ استقامت ہے گناہوں پر استقامت. گناہ کرنا, بدنگاہی پر استقامت, فحش کلامی پر استقامت, حرام روزی پر استقامت, ماں باپ کو ستانے پر استقامت. طلبہ غور کریں غیبت پر استقامت, طلبہ غور کریں اساتذہ کے بارے میں بری باتیں کرنے پر استقامت, اور طلبہ غور کریں فضول باتیں کرتے کرتے اپنی باتوں کو حسد, تکبر, بہتان, غیبت, ریاکاری نہ جانے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس پر ہمیں استقامت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جامعہ کی عمارت میں رہتے ہوں, صبح سے لے کر شام تک گھر سے دور ہیں, والدین توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بننے گیا ہے. استقامت تو حاصل کرنی تھی پڑھائی پر, استقامت تو حاصل کرنی تھی عبادت پر, استقامت تو حاصل کرنی تھی مدنی کاموں پر, استقامت تو حاصل کرنی تھی اپنے جدول پر عمل کرنے کے لیے. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حرام استقامت میں مبتلا ہو گئے ہیں, کنٹینیسلی ہم سن کر رہے ہیں, کنٹینیسلی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ گناہ پر استقامت, صغیرہ پر استقامت اسے کبیرہ بنا دیتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر کبیرہ پر استقامت ہے تو وہ تو ایمان کے چھن جانے کے خوف کی طرف لے جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ آج جو ہم استقامت کے بارے میں سن رہے ہیں, اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر قائم رہے, استقامت پائی, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے, اور تمہارے لیے ہے اس میں جو مانگو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایمان پر استقامت, شرک سے بچنے پر استقامت, اخلاص پر استقامت, اگر یہ استقامت حاصل ہو جائے
تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا انعام حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم طلبہ اسلامی بھائیوں، آج ہم یہ سوچیں، اتنے فضائل، اتنی برکتیں ہیں استقامت کی، تو وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا سمٹمز؟ وائی ہم کنسسٹنٹلی کی طرف نہیں آتے؟ وہ وجہ کیا ہے جس کی بنا پر انسان، قرآن پاک میں ہم نے فضائل سنے، ہم نے اس کی برکتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن انسان استقامت کیوں حاصل نہیں کرتا؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ آج ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں وہ ریزنز، وہ اسباب مجھ میں تو نہیں پائے جاتے۔ اب پہلا سبب کیا ہے؟ نفس و شیطان کی مداخلت۔ مجھے بتائیے، آپ عالم دین بن جائیں گے، آپ ایک بہت بہترین استاد بن جائیں، آپ مفتی بن جائیں، شیخ الحدیث بن جائیں، مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داریوں پر آ جائیں، کیا شیطان یہ چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تو وہ آپ کو سستیاں دلائے گا، وہ آپ کو جناب ورغلائے گا۔ ایسے کئی طلبہ ہوتے ہیں جو اولیٰ میں داخلہ لیتے ہیں، دور حدیث تک نہیں پہنچتے۔ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ہمارے داخلے کتنے آتے ہیں اور فارغ کتنے ہوتے ہیں۔ تو راستے کے اندر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈال ڈال کر اپنے اس عزم سے، اپنے اس ارادے سے، نیکی کے اس راستے سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بے قراری آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے۔ تو نفس و شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نیکیوں پر آپ کو استقامت مل جائے۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسان نفس و شیطان کے ورغلانے میں استقامت نہیں پاتا۔ دوسرا سبب، نتیجے کے طلب میں جلد بازی۔ وی نیڈ پرومپٹ ریزلٹ، امیڈیٹ ریزلٹ۔ ہم چاہتے ہیں فوراً نتیجہ ملے۔ ابھی جناب میں نے پڑھنا شروع کیا، میں فرسٹ آ جاؤں، ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے عبارت آ جائے، ابھی میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے یاد ہو جائے، ابھی میں نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا مجھے نگران بنا دیا جائے، جناب میں ناظم بنا ہوں تو مجھے مجلس میں لے لیا جائے، استاد سمجھتے ہیں کہ جناب مجھے اور ترقی مل جائے، آگے کے پیریڈ دے دیے جائیں۔ پرومپٹ ریزلٹ، فوری نتیجے کی جلد بازی جو ہے وہ استقامت نہیں حاصل کرنے دیتی۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ وقت لگتا ہے، کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیے، استقامت کے ساتھ کرتے رہیے، ترقی آپ کے قدم چومے گی۔ ڈائریکٹلی کوئی چھت پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کسی کو کہیں کہ بھائی 100 منزلہ عمارت ہے، اس کی چھت پہ آپ نے پہنچنا ہے، وہ ایک قدم بڑھا کر نہیں پہنچے گا۔ اگر سیڑھیوں سے جائے گا تو بھی اس کو وقت لگے گا۔ آپ کہیں گے اب لفٹ کا زمانہ ہے، چلیں بھائی لفٹ میں بھی جانے کے لیے کچھ تو ٹائم لگے گا۔ تو اگر چھت پر پہنچنا ہے، اگر بلندی پر جانا ہے، اگر ترقی کرنی ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جلد بازی، فوری رزلٹ، یہ نتیجے کی جلد بازی جو ہے وہ انسان کو استقامت سے دور کر دیتی ہے۔ تو اپنے ذہن میں فوری نتیجے کا حل، مجھے بتائیے آپ نے اولیٰ میں داخلہ لیا، اسی سال تو آپ کو دور حدیث کی سند نہیں دی جاتی نا؟ کیوں نہیں دی جاتی؟ 8 سال کے بعد آپ کی باری آتی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت مانگتی ہیں، جس کو آپ نے کوشش کرنی ہوگی تب جا کے حاصل ہوگا۔ راتوں رات امیر بھی کوئی نہیں بنتا، اس کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب تیسری بات، غیر استقامت پذیر لوگوں کی صحبت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہم بیٹھتے بھی اس کے ساتھ ہیں جو خود استقامت والا نہیں، آج پڑھ رہا ہے تو کل نہیں پڑھ رہا، آج فکر مدینہ وہ کر رہے ہیں کل وہ نہیں کر رہے، آج جناب وہ درس میں بیٹھ رہے ہیں کل وہ نہیں بیٹھ رہے۔ ہماری دوستیاں، ہمارے فرینڈ سرکل، اگر طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہی طلبہ ہیں کہ جو مدنی کاموں میں بھی سست ہیں، وہی طلبہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھائی میں بھی پیچھے ہیں۔ ہمارے دوست بھی وہی طلبہ ہیں جو ہمیں جناب مرکز کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی گیدرنگ، اپنا سرکل بنایا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہمیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقابوں کا ہم نشین ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے بڑے پرندے کو چھوٹے پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جس نے ترقی کرنی ہے، جس نے واقعی پڑھنا ہے، جس نے واقعی دعوت اسلامی میں آگے بڑھنا ہے، تو ایسے طلبہ تلاش کیجئے جو مدنی کاموں میں بھی پرفیکٹ ہوں، جو پڑھائی میں بھی آگے ہوں۔ نگران شورا بڑی پیاری بات پچھلے دنوں اساتذہ کا مشورہ تھا تو فرما رہے تھے کہ جس طرح 2 آنکھیں ہیں نا، دعوت اسلامی کے طلبہ جو اساتذہ ہیں، ناظمین ہیں، مجلس کے اراکین ہیں، وہ غور سے سنیں کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں جو طالب علم ہے، جو استاد ہے، جو ناظم ہے، وہ جس طرح ایک آنکھ اور دوسری آنکھ برابر دیکھتی ہے، آپ کی ایک آنکھ برابر دیکھتی ہو اور دوسری کم دیکھتی ہو، زندگی بھر تکلیف ہوتی ہے۔
ہے بندہ پریشان ہی رہتا ہے کہ یار میری ایک آنکھ کا نمبر زیادہ ہے، ایک آنکھ کا کم ہے. دونوں آنکھیں برابر دیکھیں تو طبیعت میں بھی فریشنس ہوتی ہے، طبیعت بھی حشاش بشاش ہوتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے جامعات میں ایک آنکھ سے دیکھنا اگر تعلیم ہے، علم دین ہے، آپ کا درس نظامی ہے، تو دوسری آنکھ سے دیکھنا مدنی کام ہے. اگر یہ دونوں آنکھیں برابر دیکھیں گی تو آپ پرفیکٹ مدنی اسلامی بھائی بن کر نکلیں گے جس کی دعوت اسلامی کو ضرورت اور آگے دعوت اسلامی میں ترقی کے راستے ہیں. ہمارا مدنی مقصد بہت بڑا ہے، ہمارا ایم بہت بڑا ہے. ہم نے وہ گول اچیو کرنا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے، نہ صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی جا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اے میرے طلباء، آپ کو کام بڑا کرنا ہے تو آپ اپنے حوصلے بلند کیجئے اور استقامت کے ساتھ ایسے طلباء تلاش کیجئے جو مدنی کاموں میں آگے ہوں، ایسے طلباء پڑھائی کے اندر بھی آگے ہوں. یاد رکھیے جو صرف مدنی کام کرتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا، وہ بھی آگے آ کے جامعہ میں ترقی نہیں کر سکتا. جو صرف پڑھائی کرتا ہے، مدنی کاموں سے منہ موڑے بیٹھا ہے، وہ بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ ایسے اسلامی بھائی بنیے اور ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت تلاش کیجئے کہ وہ دونوں کاموں میں فعال ہوں. انشاءاللہ ایسے بنتے چلے جائیے. دعوت اسلامی میں آپ کا مستقبل روشن ہے، ترقی کے دروازے ہیں، مجالس کھلی ہوئی ہیں، بیرون ملک میں اسلامی بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا بھر میں آپ کی ضرورت ہے. مگر ایسا پرفیکٹ اور ایسا کامل ہم نے بننا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جہاں جائیں گے اپنی دعوت اسلامی کا نام روشن کریں گے. اب بات آئی استقامت کی. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ہماری جو گیدرنگز ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم بیٹھتے ہی اس کے ساتھ ہیں جو قافلے میں نہیں جاتا، بیٹھتے ہی اس کے ساتھ ہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو استاد صاحب کو سبق ہی نہیں سنانا. ارے اس کے ساتھ بیٹھیں کہ جو خود پڑھ رہا ہے. آپ کی کہتے ہیں نا دوست وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. آپ بتائیے کہ ہمارے ایسے دوست ہیں؟ ایسی گیدرنگ تلاش کیجیے. ایک اور استقامت نہ ملنے کی وجہ وہ ہے بے فکری. فکر ہی نہیں ہے، نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے. بھائی دنیا کے اندر بننا کیا ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے. والدین نے بھیج دیا، ہم یہاں آ گئے، 8 سال جامعہ میں رہیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا دیکھی جائے گی. ارے آپ کو آپ کے مستقبل کی، والدین کی امیدیں، مرکز کی امیدوں کی فکر ہونی چاہیے، پھر آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. اگر اللہ نہ کرے گناہوں پر استقامت ہے، اللہ نہ کرے غیبت اور اس طرح کی بری باتوں پر استقامت ہے، تو یہ آخرت کی فکر سے جو بے فکری ہے یہ بھی انسان کو نیک اعمال پر استقامت نہیں دینے دیتی. اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات استقامت نہ ملنے کی وجہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دینا بھی ہوتا ہے. آپ اتنا کام کر ہی نہیں سکتے، 50 کام ایک ساتھ شروع کر دیں پھر سارے چھوڑ دیں گے آپ. کیوں بھائی؟ میں نے جناب وہ قرآن پاک پورا ترجمے سے پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، میں نے یہ حدیث کی کتاب بھی شروع کر دی ہے، فلاں کتاب بھی میں نے پڑھنی ہے، یہ بھی میں نے 15 دن میں پوری کرنی ہے، یہ بھی ذمہ داری لے لی ہے، یہ بھی کام لے لیا ہے، ناظم بھی بن گیا ہوں، اپنے درجے کا مجھے بڑا بھی بنا دیا گیا ہے. اگر اتنے 50 کام ایک ساتھ لے لیں گے تو ہر آدمی اتنے سارے کام نہیں کر سکتا. 5 کیجئے، استقامت کے ساتھ کیجئے، تھوڑا کیجئے، پورا کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آپ دیکھیے، ایسا تو نہیں میں نے اپنے ذمہ اتنے کام لے لیے کہ کوئی کام پورا نہیں ہوتا. تو کچھ کام لے کر اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ حاصل کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. استقامت کے ہم نے یہ اسباب تو سنے کہ جس کی بنا پر استقامت نہیں ملتی. ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات موافق نہیں ہوتے، یہ بھی بدقسمتی ہوتی ہے. بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان جو ہے اس کے امراض کے غلبے ہو جاتے ہیں، ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، فیملی پر پرابلم آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے طالب علم کو یا اسلامی بھائی کو استقامت نہیں ملتی. اب ان تمام باتوں کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہم دعا کتنی مانگتے ہیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اپنے رب سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کتنی مانگتے ہیں. آپ اگر استقامت چاہتے ہیں تو اس رب کریم سے مانگیے جو استقامت عطا فرماتا ہے، وہ اس رب کریم سے مانگیے جو حافظہ عطا فرماتا ہے، اس مالک کریم سے مانگیے جو جاہل کو بھی عالم بنا سکتا ہے. ارے اس کے در سے کیا نہیں مل سکتا. ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں گر گڑاہٹ ہونی چاہیے، ہماری دعاؤں میں رکت ہونی چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بتائیے، آپ پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، آپ کو نہیں ہو رہا یاد، آپ استاد کے پاس جاتے ہیں، طالب علم کے پاس جاتے ہیں، پھر بھی یاد نہیں ہوتا، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ارے رب کے پاس کب گئے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کب اٹھائے؟ اپنے سر کو کب جھکایا؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے،
کوئی مشکل ہے اپنے رب کو یاد کیجئے. آپ تو ماشاءاللہ جامعہ میں ہیں, 5 وقت با جماعت نماز کا سلسلہ ہے, خوش نصیب طلبہ تہجد پڑھتے ہیں. تہجد تو ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ارے رو رو کر اپنے رب سے استقامت مانگیے, رو رو کر اپنے رب سے علم نافع مانگیے, رو رو کے اپنے رب سے عالم با عمل ہونا مانگیے. ارے علماء کے فضائل کیسے ہیں. کچھ طلبہ کہتے ہیں جناب وہ انجینئر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, اس نے اتنی ترقی کر لی, ہم طالب علمی رہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا. ارے کبھی اپنے حوصلے پست مت ہونے دینا. عالم با عمل بن گئے, اگر اللہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے والے طالب علموں میں شمار ہو گیا. مجھے بتائیے آج تک کیا آپ نے ایسی حدیث سنی تھی کہ فلاں انجینئروں یا فلاں ڈاکٹروں یا فلاں پروفیسروں کی لکھنے والی سیاہی کے مقابلے میں شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا؟ اگر یہ شرف حاصل ہے تو علماء کو حاصل ہے کہ ایک طرف شہیدوں کا خون ہوگا اور ایک طرف علماء کے لکھنے جانے والی سیاہی کو تولا جائے گا. اور علماء کے قلم سے لکھی گئی جو سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں وزندار ہو جائے گی. یہ شرف آپ کو حاصل ہے, یہ برکت آپ کو حاصل ہے کہ آپ کو وارث انبیاء کہا گیا. اگر یہ شرف حاصل ہے, اس پراؤڈ کو فیل کیجئے, اس فخر کا احساس کیجئے اور پھر اس کا حق ادا کیجئے. استقامت کا دامن تھامے رہیے. اب چند واقعات, وقت چونکہ کم ہے, میں ان بزرگان دین کے سنانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کیسی استقامت حاصل کی اور آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے حضرت جرجانی کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا. ستو کھاتے تھے. سوال کیا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں نے روٹی کھانے اور ستو کھانے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے. یعنی جتنی دیر میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو جتنی دیر میں کھاتا ہوں, the difference between the time 90 times تسبیحات, 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں. لہٰذا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, 40 years ہو گئے ہیں, میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, وقت کی کیسی اہمیت تھی. 40 سال ہم سے کوئی کام 4 ماہ نہیں ہوتا. ہم نے کئی نیتیں کی ہیں, ہم نے کئی اذکار شروع کیے ہوں گے, ہم نے کئی نوافل شروع کیے ہوں گے, ہم نے تلاوت کا اہداف باندھے ہوں گے, ہم نے سبق پڑھنے کی تیاری کی ہوگی. عبارت اتنی بار پڑھوں گا, اتنی بار سبق کو دہراؤں گا, 1 مہینہ, 15 دن, 2 مہینے, ختم. استقامت نام کی چیز ہی نہیں ہے. ارے ان کے عبادتوں کا کیا حال ہوگا ذرا سوچئے کہ جس نے 40 سال تک روٹی اس لیے نہ چبائی کہ 90 تسبیحات مزید پڑھ لیں گے. اے جامعہ میں رہنے والوں سوچئے, لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں, ہماری نیکیاں کتنی ہیں, ہمارے اعمال کتنے ہیں, ہماری تلاوت کتنی ہے, ہمارے ذکر و اذکار کتنے ہیں, ہمارا عبادت کی طرف رجحان کتنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, بدنی لباس, طالب علم, جامعہ کا طالب علم, جامعہ کے استاد, ناظم, مجلس کے اراکین, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں کہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں سارا دن جناب مسجد اور مدرسے میں ہوتے ہیں, مگر اس پورے دن میں عبادتیں کتنی ہیں. ہمارے بزرگان دین کا حال کیا ہوتا. مزید سنیے, کسی نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی استقامت دیکھیے. ان کو دیکھا کہ آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ کے گھر کی جو چھت ہے اس کے شہتیر کو دیمک کھا گئی, قریب تھا کہ وہ گر جائے گی. آپ سے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر کی چھت گرنے والی ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بیکار دیکھنے کو منع فرمایا ہے, لہٰذا 20 سال ہو گئے ہیں میں نے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. اپنے گھر کی چھت کو 20 years ہو گئے انہوں نے نہیں دیکھا ہے. سوچیے ہم کیا نہیں دیکھتے. ایک طالب علم صبح سے شام تک سوچے کہ میری آنکھیں کتاب, قرآن اور نیک باتیں کتنا دیکھتی ہے اور بری طرف میری آنکھ کتنی بار اٹھتی ہے. ہر چیز مجھے دیکھنی ہے. اور یہ بزرگان دین استقامت. آپ کہیں کہ جناب ہم بھی کفل مدینہ لگاتے ہیں, کفل مدینہ کا اینک استعمال کرتے ہیں. کتنے دن نگاہیں نیچی رکھی, کتنے دن لکھ کر گفتگو کی, کتنے دن زبان کا کفل مدینہ لگا, چند دن. 20 سال تک اپنے گھر کی چھت کو نہ دیکھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو اولیاء کرام کی بات تھی. اب آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, ہم جناب مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. آئیے میں آپ کو چند واقعات ان بزرگان دین کے سناتا ہوں کہ جو پڑھنے لکھنے, علم دین کو پھیلانے میں بھی اپنا کمال رکھتے تھے, اور ان کی استقامت کا کیا حال تھا, اور وہ کس طرح, جس طرح علم کی راہ پہ اپنی مثال آپ تھے,
جب عبادت کا میدان آتا تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتے. میں اس کی بات کروں گا جس کے ہم سب فالوورز ہیں, میں اس کی بات کروں گا جس کے فقہ کی ہم سب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ تمام رات جاگتے تھے اور رات کی 2 رکعتوں میں ہر رات پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے, اور مناجات میں اس قدر روتے تھے کہ ان کی گریہ و زاری کو سن کر پڑوسیوں کو رحم آ جاتا تھا. جیل خانے کی جس کوٹری میں آپ کی وفات ہوئی, آپ نے وہاں پر 7000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا. مشہور محدث مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو مسجد میں داخل ہوا تو کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کان میں آئی. اس قدر قرات جو تھی دل نشین تھی, شیریں تھی, اتنی پیاری تھی کہ میں کھڑے ہو کر سنتا رہا, یہاں تک کہ ایک منزل پوری ہو گئی. میں نے سمجھا کہ اب یہ پڑھنے والے قاری صاحب جو ہیں اب تو رکوع کر لیں گے, ایک منزل تلاوت کر لی ہے, مگر وہ برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ قاری صاحب کون ہیں, ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا, قریب جا کر دیکھا تو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز عشاء میں امام اعظم نے, امام صاحب جو تھے مسجد کے, انہوں نے سورہ اذا زلزلت پڑھی. امام اعظم بھی جماعت میں شریک تھے. اے حافظوں, اے وہ اسلامی بھائیوں جنہیں قرآن مجید کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے, کیا کبھی ہم پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ امام نے کوئی عذاب قبر یا آخرت کی تلاوت کی ہو, آیت کی تلاوت کی ہو, اور ہمیں کوئی جھرجھری آئی ہو, ہمیں اپنی آخرت یاد آئی ہو؟ ارے وہ اسلامی بھائی, وہ باہر رہنے والے جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا, ان کی تو بات دوسری ہے. آپ میں سے تو کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں, ترجمہ سمجھ آ رہا ہے, تلاوت کیا ہو رہی ہے یہ پتا ہے. امام اعظم ہیں, کتنی فکریں, کتنے کام, کتنے امام اعظم کے اوپر بوجھ ہوگا, مگر آپ نے جب امام کے پیچھے اذا زلزلت کی یہ سورت سنی, امام صاحب نماز ختم ہونے کے بعد زاروں کتار رونے لگے اور فکر میں غرق ہو کر بیٹھ گئے. بزرگ فرماتے میں نے چراغ میں تیل تھوڑا تھا, قندیل میں تیل ڈال دیا, میں چپکے سے قندیل روشن ہو کر چلا گیا. پھر جب صبح صادق کے وقت میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی داڑھی پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والے, اور اے ذرہ بھر بدی کا برا بدلہ دینے والے, تو اپنے بندے نعمان ابو حنیفہ کو جہنم کی آگ اور اس کے لگ بھگ عذاب سے بچا لے, اور اپنی رحمت کی فضا میں اس کو داخل فرما لے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی اذان دی, امام اعظم نے مجھ کو دیکھ کر فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے خبردار کسی کو ذکر مت کرنا. یہ کہہ کر فجر کی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے تکبیر پڑھی تو جماعت میں شریک ہو گئے اور ہمارے ساتھ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی. سوچئے میرے پیارے سے, ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے کئی علوم کی بنیاد ڈالی, جن کی کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں, جن کے فیوز سے آج جامعہ چل رہے ہیں, ارے وہ پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے اور خوف خدا میں روتے بھی تھے, عبادت پر بھی استقامت تھی. آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ مدنی کام کیا ہے؟ یہ مدنی کام ہمیں عبادت پر ہی تو استقامت دلا رہا ہے. یعنی اگر آپ امام اعظم کی زندگی کو دیکھیے, دن کو مدرسہ ہے, علم کی محفلیں ہیں, اور اس کے بعد رات کو عبادت ہے. یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے. آپ مدرسہ بھی پڑھیں تو رات کو نماز با جماعت نمازوں کی بھی پابندی ہو, اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں, کسی کو مدرسہ پڑھائیں, کسی کو درس دیں, کسی کو گناہ کے دلدل سے بچائیں, خود مدنی انعام پر عمل کریں, تہجد کی نماز ادا کریں, رات کو گریہ وزاری کریں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, صبح اٹھنے کے بعد اشراق چاشت اور بدنی حلقے کی ترکیب ہو, اپنے درجے کے اندر نگاہیں نیچی ہوں. ارے آپ کی دعوت اسلامی آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ اور ان اسلاف کے طریقے پر چلانا چاہتی ہے, مگر ہم ہیں کہ ہم جناب جدول پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بس بھائی ہمارا کام پڑھائی کرنا ہے, مدنی کام ہم سے نہیں ہوتا, یہ حلقوں میں ہم سے نہیں بیٹھا جاتا, یہ مدنی انعامات پر عمل ہم سے نہیں ہوتا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ اسلاف نے یہ بات ثابت کی ہے. آپ کہیں کہ جناب ہمارا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, ہمیں پڑھنے کو وقت تھوڑا ملتا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ہمیں پہلے پڑھنے دیجئے, پھر مدنی کام کر لیں گے. مجھے
بتائیے امام اعظم سے زیادہ پڑھے لکھے تو آپ نہیں ہیں. ارے ان کو کتنے فتاوے مورخین لکھتے ہیں. ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب آپ صبح محفل میں آ کر بیٹھتے, اپنے درس میں بیٹھتے, کوئی چھوٹے شاگرد سامنے نہ تھے, بلکہ آپ کے سامنے جب آپ پڑھاتے تو امام ابو یوسف جیسے, امام محمد, امام ظفر, امام حسن, داؤد طائی وغیرہ جیسے سینکڑوں علم و عمل کے پہاڑ جو طلبہ ہوتے وہ سامنے بیٹھتے, امام اعظم سب کو مطمئن کرتے. اور پھر فقط یہ کام نہ تھا بلکہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے کاروبار پر بھی جاتے تھے. بتائیے کیسا مینج کیا تھا اپنے وقت کو. عبادت بھی تھی, خوف خدا بھی تھا, گریہ وزاری بھی تھی, علم بھی تھا, تعلم بھی تھا, اپنا کاروبار بھی تھا. اور آج ہم کہتے ہیں ہم سے ایک ہی کام کروائیے. پھر استقامت کیسے ملے گی؟ کیسے ہم جناب دعوت اسلامی کی اہم ذمہ داریوں پر آئیں گے؟ یہ اعلان کئی بار آپ نے سنا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا وہ علماء اور مفتیان کرام پر ہو. مجھے بتائیے, آپ بتائیے کہ کیا ہمارے اندر یہ گٹس ہیں؟ کیا ہم اتنی تنظیمی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ہم جناب ڈویژن سطح کے ذمہ دار بن جائیں, ملک سطح کے ذمہ دار بن جائیں, پھر شورا میں آ جائیں؟ تو ہمیں یہ دونوں کام بین چلانے ہوں گے. اب آپ کہیں گے جناب ہمیں تو 2 گھنٹے ہی دیے گئے مدنی کام کے, اور پڑھائی کا وقت کافی زیادہ ہے. دیکھیے آپ کی پڑھائی بھی مدنی کام ہے اور آپ کا مدنی کام بھی پڑھائی ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے تو بہت آسان ہو جائے گا. ہم جب دونوں کو الگ کریں گے تو پھر ہمیں وقت کو تعین کرنے میں مشکل ہوگا. استاد اگر درجے کے اندر کچھ دیر مدنی انعامات پر کلام کر لیں, استاد اگر درجے کے اندر اپنا مدنی حلیہ اپنا کر نگاہیں نیچی رکھ کے ایک تعظیم والی گفتگو ماشاءاللہ اساتذہ فرماتے ہیں آپ جناب کا انداز اختیار کریں, یہ بھی مدنی کام ہو رہا ہے. طلبہ اساتذہ کا ادب کریں, مدنی حلیے کے ساتھ درجے میں بیٹھے ہیں, آخرت کی فکر کی باتیں ہو رہی ہیں. ارے ہم نے وہ بھی درجے دیکھے ہیں کہ بخاری شریف میں جب عشق رسول کی احادیث آتی تھیں استاد کے بھی آنسو بہتے تھے, طلبہ بھی روتے تھے. جب خوف خدا کا وقت آتا تھا طلبہ کی چیخیں بلند ہو جاتی تھیں. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, درجے کے اندر بھی فکر مدینہ ہے, درجے کے اندر بھی مدنی کام ہے. 5 نمازیں تو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہمارے تقریباً جامعات کے ساتھ دنیا بھر میں مساجد ہیں. ارے 5 وقت آپ اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو مجھے بتائیے ان 5 اوقات مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد درس دے دیا جائے, درس کے بعد نمازیوں سے ملاقات کی جائے. مجھے بتائیے جامعۃ المدینہ کا طالب علم جس مسجد میں نماز پڑھے اس مسجد کے نمازیوں میں تو دھوم پڑ جانی چاہیے کہ کیسے باادب تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت ادا کرنے والے, پہلی صف میں نماز پڑھنے والے یہ جامعہ کے طلبہ ہیں. نماز کے بعد بڑے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں, ہم کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور کوئی کسی بزرگ پر انفرادی کوشش کر رہا ہو, کوئی کسی نوجوان پر انفرادی کوشش کر رہا ہو, کوئی کسی نئے آنے والے نمازی پر انفرادی کوشش کرے, یہ بھی تو مدنی کام ہے. یہ آپ کے جدول کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہا. پرابلم یہ ہے کہ معاذ اللہ بعض جگہوں پر تو یہ شکایت ملتی ہے کہ جامعہ برابر میں ہے, جماعت میں آپ کے طلبہ کم آتے ہیں, تکبیر اولیٰ ان کی فوت ہو جاتی ہے, نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے یہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم دعوت اسلامی والے ہیں, عوام ہمارے پاس آ رہی ہے, ہمارا کام انفرادی کوشش کرنا ہے. ارے اس مسجد میں تو نمازی ہی نمازی ہونے چاہیے جس کے برابر میں جامعہ ہو, انفرادی کوشش ہو, ملاقات ہو اور مدنی کاموں کی دھومیں پڑ جائیں. آپ کے 2 گھنٹے مدنی کام کے ضرور ہیں, عصر سے مغرب آپ مدنی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 5 نمازیں آپ کے لیے مدنی کام کے لیے ہیں. انفرادی کوشش دعوت اسلامی کی جان ہے, دعوت اسلامی کی روح ہے. آپ ایسے خوش اخلاق اور محبت کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کتنے داخلے تو جامعہ میں خود کروا لیں گے, کتنوں کو امامہ پہنا دیں گے, کتنوں کو داڑھی رکھوا دیں گے, کتنوں کو مدنی لباس پہنا دیں گے. پرابلم یہ ہے ہم ایک خول میں گرفتار ہیں, ایک عمارت ہے اور ہم ہیں مسجد سے, نمازیوں سے, آنے والوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کریں کہ استقامت کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں گے اور مدنی کام بھی جاری رکھیں گے اور کامل عالم دین مدنی بن کر پوری دنیا میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں بچائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے آپ کو مختصر وقت میں بزرگان دین کے چند واقعات بھی پیش کیے اور یہ بتایا. اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اب ہمارے ذمہ دار نے بیان میں ان کے واقعات بیان کیے جو صدیوں پہلے بزرگ گزرے ہیں, تاریخ میں بڑے بڑے ان کے نام ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, چھوٹے سے ہیں, ہم کہاں سے یہ کام کر سکتے ہیں. چلے میں آپ کو پرانی بات نہیں کرتا. آپ کہیں گے 200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, آج کا زمانہ اور ہے, ذمہ داریاں اور ہیں, پریشانیاں اور ہیں, پرابلمز اور ہیں, آج کے دور کی جناب اور تقاضے ہیں. چلیں زیادہ دور نہیں جاتے. آج سے 29-30 سال پہلے ایک نوجوان تھا, غریب تھا, پیسہ بھی جیب میں نہیں تھا,
کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا, کوئی بہت بڑا نام بھی نہیں تھا, ہر طرف مشکلات تھی, نہ گاڑی تھی نہ اسکوٹر تھی, کبھی جھاڑو بیچتا, کبھی عطر بیچتا, کبھی اگربتی بیچتا, اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ. اس کے اندر یہ جذبہ تھا, اس کے اندر استقامت کی دولت تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لوگوں نے دھکے مارے, پتھر بار برسائے, مسجد میں جاتے لوگ کہتے ہمارے پاس نہ آئیے, ہم کافی ہیں, نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کیوں آتے ہیں؟ کوئی بیان کے لیے نہ بلاتا, خود مسجد میں جاتے, کبھی درس دیتے, کبھی بیان کرتے, اپنے گھر سے ٹفن ساتھ لیتے, کبھی کسی کو کھانا کھلاتے, اور کبھی کسی کے کھانے کی تو نوبت ہی نہ ہوتی, اپنا کھانا کھلاتے, کبھی بس کے اندر لٹک کر جاتے. آہستہ آہستہ اس نوجوان کی استقامت نے, اس کی بلند ہمتوں نے, اس کی اخلاص نے, اس کی للہیت نے یہ ترقی دی کہ اس اکیلے نوجوان نے وہ کام کر کے دکھا دیا. عبادت کو بھی سامنے رکھا, علم بھی سیکھتا رہا, علم بھی پڑھتا رہا, دوسروں کو بھی پڑھاتا رہا, نیکی کی دعوت دیتا رہا, اور عزم و استقلال کا پیکر رہا. اس پر پتھر برسائے گئے, اس کو دھکے دیے گئے, اس کو چانٹے مارے گئے. وہ غریب آدمی جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا, جس کے پاس کوئی حوصلہ دینے والا نہ تھا, حوصلہ تو ضرور تھا, کوئی ہمت بندھانے والا نہ تھا, کوئی پیٹھ تھپکنے والا نہ تھا, کوئی نعرے لگانے والا نہ تھا. آج جامعہ میں ہم جاتے ہیں, دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے, ہم جا کر کھانا کھا لیتے ہیں, ہمارے درجوں میں پنکھے چل رہے ہیں, ہمیں جناب اساتذہ اگر ہم ہیں, ہمیں تنخواہ کی فکر نہیں ہے. ارے اس نوجوان کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اگلے 2 دن بعد میرے گھر میں کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کبھی اگربتی, کبھی عطر, کبھی جھاڑو, کیا کیا نہیں بیچا, مگر نیکی کی دعوت دیتے دیتے اس مرد کلندر نے فقط 30 سال کے اندر وہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ایک ملک نہیں, 2 ملک نہیں, 70 سے زائد ملک ہیں, ہزاروں شہر ہیں, سینکڑوں فیضان مدینہ ہے, 850 جامعات اور مدارس ہیں, وہ سب کے سب اس مرد کلندر کا فیض ہے. یہ استقامت کا پہاڑ, یہ علم کا پہاڑ, یہ عمل کا پہاڑ, یہ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں, میرا اور آپ کا پیر امیر اہل سنت ہے. آج اولا کا طالب علم ثانیہ میں جاتے ہوئے سوچتا ہے جاؤں نہ جاؤں, جامعہ پڑھوں نہ پڑھوں. ثانیہ والا سوچتا ہے ثالثہ سے پہلے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ایک چھوٹا ذمہ دار اپنے علاقے میں کام کرتے کرتے دل توڑ دیتا ہے. میرے نگران نے یہ کہہ دیا, ارے میں اب کام نہیں کروں گا, میں درس نہیں دوں گا, آئندہ سے میں ناظم نہیں بنوں گا, میں استاد کیوں بنوں, مجھے جناب مجلس والے پوچھتے نہیں ہیں. اتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہو. ارے اب سوچئے تو صحیح, اگر آج سے 30 سال پہلے وہ نوجوان جس کو لوگ دھکے دیتے تھے, کھانا نہ پوچھتے تھے, بری باتیں اس کے بارے میں کہتے تھے, کیا کچھ نہیں کہا میرے امیر اہل سنت کو, کتنے فتاوے جاری ہوئے آپ سب جانتے ہیں. اگر وہ ہمت توڑ دیتے, تھوڑا پیچھے چلے جاؤ, 5 10 سال 15 سال پہلے اپنی زندگی کو ریوائنڈ کیجئے, اپنے سر کے بارے میں سوچئے. سر ننگا تھا, انگریزی بال تھے, اس جسم پر انگریزی لباس تھا, چہرے پر داڑھی نہ تھی. ارے جائیے پیچھے اپنے ماضی میں. اگر وہ نوجوان, وہ مرد کلندر استقامت چھوڑ دیتا, اگر اس وقت میرے امیر اہل سنت ہمت ہار دیتے, وہ بھی آپ کی طرح گھر جا کے بیٹھ جاتے کہ نہیں اب میں کام نہیں کرتا, میں اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ سے. آج عالم دین بن رہے ہو, تھوڑے سال پہلے کہاں تھے؟ دعوت اسلامی کیا تھی؟ علم دین کیا تھا؟ آخرت کی فکر کیا تھی؟ مدنی لباس کیا تھا؟ سنت رسول کیا تھی؟ کیا کچھ پتا تھا؟ ارے جو کچھ ہے وہ میرے پیر کا فیضان ہے. آج انہوں نے ہمت نہ چھوڑی, اگر وہ چھوڑ دیتے ہمت, دل توڑ لیتے, گھر بیٹھ جاتے, تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ پوچھئے اپنے آپ سے. آج میں جو کچھ ہوں اس کی استقامت کا صدقہ ہے, اور آج میں استقامت کا دامن چھوڑوں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کے مرشد, آپ کے پیر, آپ کے محسن مجھ سے اور آپ سے کیا توقع لگا کے بیٹھے ہیں؟ اس لیے جامعہ میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس بدنی کام کرنے کا وقت نہیں ہے, اس لیے جامعہ میں آئے کہ ہم پڑھائی نہیں کریں گے, اس لیے جامعہ میں آئے کہ ہم جناب مرکز کی پالیسیز پر عمل نہیں کریں گے. اتنے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہیں ہم. سوچئے اگر وہ استقامت نہ اپناتے, وہ اپنی ہمت کو پائیدار نہ رکھتے, تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پھرتا تھا مارا مارا, نہ تھا کوئی سہارا. جامعۃ المدینہ کے طلباء, اساتذہ اور مدنی چینل کے ناظرین جو آج دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو, تھوڑا پیچھے جائیے. ارے زیادہ پیچھے نہیں بھیج رہا. آج سے 5-10 سال پہلے جب ماحول میں نہ آئے تھے تو اپنا وہ چہرہ سامنے لائیے. آج تو میں علم دین کی مسلک پر ہوں, ورنہ کسی گندی نالی کا کیڑا ہوتا,
اگر میرے مرشد دعوت اسلامی کا کام نہ کرتے، پھرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا، میرے پیر نے سنبھالا، میرے پیر نے سنبھالا، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ آج ایسی پکی نیت کر لو، کبھی بھی اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے، کبھی اپنے قدموں میں لغزش نہیں آنے دیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے جامعہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے مدنی کام اور اپنی پڑھائی سے منہ نہیں موڑنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پیچھے نہیں جانا۔ ارے اتنے احسان ہے مجھ پر دعوت اسلامی کے کہ اب میں اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، مگر اپنے پیر کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ایک کامل مدنی بن کر، ایک مبلغ دعوت اسلامی بن کر انشاءاللہ اپنے پیر کی آنکھوں کا تارا بنوں گا، اپنے پیر کی دل کی ٹھنڈک بنوں گا۔ اور شیطان لعین کو یہ جواب دے دیں کہ سن لے لعین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لعین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ مدنی انعامات پر عمل کریں گے، مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے، مدنی حلیے پر عمل کریں گے، جدول پر عمل کریں گے، بھرپور پڑھائی کریں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے، جیسا باپا چاہتے ہیں ایسا مدنی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔